السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال الله تعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی مد و ستائش خالق الارض والسماء مالک کون و مکان رب دو جہاں رب کبریا رب السماوات و رب الارض و رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے درود و سلام ہو پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائی اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج 23 مارچ ہے. اس دن کو یوم قیادت پاکستان کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف
سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے، اسلام کی فکر کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا داری بہت عروج پر تھی، لیکن انہوں نے ایمان کو، اسلام کو ترجیح دی اور یہ چاہا کہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے بچوں کی تربیت اسلامی ہونی چاہیے، مسلمان ماں، بہن، بیٹی وہ جب گھر سے باہر نکلے تو وہ عافیت محفوظ کرے، تحفظ اس کو مل رہا ہو، مسلمانوں کی مساجد بالکل آزاد ہوں، اذانیں گونج رہی ہوں، مسلمانوں کے بچے اللہ رب العالمین کے دین کے، اسلام کے کام آئے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سوچنے والے علامہ محمد اقبال، حالانکہ یہ ہمارے لیے ایک الگ سے المیہ تھا کہ 1000 سال تک ہم نے ہندوستان پر حکومت کی، اور 1000 سال کے بعد جو ہماری حالت ہوئی تھی، ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوئے کہ جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، بلکہ کچھ تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اپنے آپ کا بھی نہیں پتہ تھا، اور ہندوستان اتنا لمبا چوڑا اور اس کے حکمران بن کر بیٹھ گئے، اور نہ اسلام کے بارے میں سوچا، نہ مسلمانوں کے بارے میں سوچا، نہ آئندہ آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کے بارے میں سوچا، فقط سوچا تو اپنے خزانے بھرنے کے بارے میں سوچا یا اپنی عیاشی کے متعلق سوچا۔ ان کی اسی پراگندہ سوچ نے مسلمانوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ مسلمان بچے جب سکولوں میں جاتے تھے تو ہندو زبردستی مسلمانوں کے بچوں کی پیشانیوں پر تلک لگا دیا کرتے تھے، زبردستی ان کو وندے ماترم کہنے میں مجبور کیا جاتا تھا، زبردستی اپنے دیوی دیوتاؤں کی جے کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا تھا، مسلمانوں کی عید گاہوں میں سوروں اور خنزیروں کو ذبح کر کے پھینک دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ مساجد کے اندر خنزیر کا گوشت ذبح کر کے پھینک دیا جاتا تھا، کتوں کا گوشت ذبح کر کے پھینک دیا جاتا تھا، جان بوجھ کر قرآن مجید کے اوراق زمین پر بکھیرے جاتے تھے، جان بوجھ کر ان کو آگ لگائی جاتی تھی، اور اگر مسلمان بہنیں، مسلمان عورتیں پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی تو ان کی عزت و عصمت پر ہاتھ ڈالا جاتا تھا، ان کے نقاب کھینچے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں تھا جو مسلمانوں کو مسلمان پڑھانے کے لیے پڑھایا جاتا، مسلمان بنانے کے لیے پڑھایا جاتا، صرف مدارس کا نظام تھا جو اسلامی تھا، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا، نصاب تعلیم تھا، اس کے اوپر بھی بہت گہری چوٹ لگائی جا چکی تھی۔ پھر انگریز جب مسلط ہوا مسلمانوں کے اوپر، رہی صحیح کسر ایمان کی تب نکل گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ تب اور زیادہ بگڑا جب ہندوستان کے جو ان کے رہنما تھے ہندو، ان کو پتہ چلا کہ اب جناب انگریز جانے والا ہے اور اس کے بعد حکومت ہماری ہوگی، تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ آزادی مسلمانوں کی ختم ہونے کے قریب ہوگی، اور دنگے اور فساد ان کا تو پوچھئے مت۔ اگر آپ وہ رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیجئے جو جن بنیاد کے اوپر انگریز نے ہندوستان چھوڑا تھا، اور جن بنیاد کے اوپر انگریز نے یہ ہندوستان سے جانے کی ٹھانی تھی، وہ آئے دن کے دنگے فساد تھے۔ سینکڑوں مسلمان روزانہ کاٹے جا رہے تھے، گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، حیدرآباد کے اندر، دکن کے اندر، مناوار کے اندر، جوناگڑھ کے اندر، پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیاد پر دنگے ہو رہے تھے، بلا ناغہ دنگے ہو رہے تھے، اور الزام بھی مسلمانوں پہ لگایا جاتا تھا کہ یہ دنگے بھی مسلمان کرواتے ہیں۔ ناگزیر ہو گیا تھا، ضروری ہو گیا تھا ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ملک جہاں مسلمان آزادی سے عبادت کر سکے۔ پھر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اکٹھے ہوئے بھارت کے اندر 1940 میں۔ نیت ان کی نیک تھی، عمل ان کا جیسا بھی تھا۔ نیت ان کی نیک تھی کہ مسلمان ایک آزاد ملک کے اندر رہے، اور میرے بھی خیال میں کہ ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر نے یا مذہبی لیڈر نے
کبھی یہ بات کہی ہو کہ ہمیں علیحدہ وطن اس وجہ سے چاہیے کہ ہمیں پل بنانے ہیں، ہمیں علیحدہ وطن اس وجہ سے چاہیے کہ ہمیں سڑکیں بنانی ہیں، ہمیں علیحدہ وطن اس وجہ سے چاہیے یا ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، ہمیں علیحدہ وطن اس وجہ سے چاہیے کہ یہاں ہمارے معاملات دنیا بھی اچھے طریقے سے نہیں چل رہے. ہر ایک نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ پاکستان ہمیں عطا کیا نظریے کی بنیاد کے اوپر. یاد رکھیے یہ پاکستان اس وجہ سے نہیں بنا تھا کہ چند حکمرانوں کا ٹولہ اس پہ حکومت کرے اور کرتا ہی جائے. یہ پاکستان اس وجہ سے نہیں بنا تھا کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہوگی، یہ ایک الہاتی ریاست ہوگی، اس میں لادینیت پروان چڑھے گی، یہاں کے مسلمان بچے دین سے باغی ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. یہ ملک پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. اگر آج مردوں کو زندہ کرنا ہوتا، یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ بڑے زور و شور سے یہ بات منوانے کے اوپر تلا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کو جناب سیکولرزم کے لیے بنا ہے، مذہبی آزادی کے لیے بنا ہے. اگر ان بزرگوں کی روحوں سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا، تو ایک ہی بات کہتے کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہو، مسجدیں آزاد ہو، مسلمان آزاد ہو، عمل کرنے کے اندر اس کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو. ہمارا ملک پاکستان اس وجہ سے بنا تھا. دوسری وجہ نظریہ، ہم باقی قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے. مسلمان کبھی بھی دوسری قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتا، کیونکہ کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کی دوسرے مذہب سے میل کھاتی ہو. نہ ہم مشرکوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، نہ ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، نہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، نہ کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں سمجھوتا کرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. اسلام کی خوبی، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام ہمیں کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر اسلام کے اندر سمجھوتا کرنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمجھوتا کر لیتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمجھوتا کر لیتے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا کر لیتے جب واقع کر کر کے صحابہ کے پخانے ایسے ہو گئے تھے جیسے مینگنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب سمجھوتا کر لیتے جب آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کے گلے کو دبا دیا گیا حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر آ گئی. اگر اسلام میں سمجھوتا کرنے کی گنجائش ہوتی تو اس وقت سمجھوتا کر دیا جاتا جب اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی تھی. اگر اسلام کے اندر سمجھوتا کرنے کی گنجائش ہوتی تو اس وقت سمجھوتا کر لیا جاتا جب غزوہ خندق کے موقع پہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اندر سے مدینے میں یہودی اور منافق الگ سے سازشیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہ سمجھوتا کیا ہو یا اسلام کے کسی عمل پر سمجھوتا کیا ہو. اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے جو اپنا وجود رکھتا ہے، جو اپنی حیثیت رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو مکمل دین عطا کرتا ہے. نہ صرف مکمل دین عطا کرتا ہے بلکہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے صرف اسی پر عمل کرنا ہے. اگر تمہیں کسی اور کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی اور کا نظریہ اچھا لگتا ہے تو پھر تم اسلام سے نکل جاتے ہو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تمہیں اسلام سے ہٹ کے کسی اور کا نظریہ پسند آتا ہے، کسی اور کا کلچر پسند آتا ہے، کسی اور کی تہذیب اور ثقافت پسند آتی ہے تو تم انہی میں سے ہو، اسلام میں سے نہیں ہو. اسلام کا اپنا نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کسی کے ساتھ نہ عمل پہ نہ عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کرتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کافر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہمیں بھی تنگ کرتے ہو، خود بھی تنگ ہوتے ہو، ہم بھی تمہارے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، تم کیوں نہیں باز آ جاتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باز آنے والا نہیں ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں.
یہ دعوت اللہ نے جو مجھے دی ہے آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری، اس کو میں پہنچا کے رہوں گا۔ اچھا انہوں نے کہا چلو ایک درمیانی راستہ نکالتے۔ اب درمیانی راستہ کیا نکالا؟ 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن مجید بنا کے نازل کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے کافروں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بھی بات پتھر پر لکیر ہے، تم کبھی فقط ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس سے مراد چند مشرکین مکہ ہے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، باقی تو مسلمان ہو گئے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم نے جس کی عبادت کی میں اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اور نہ مجھ سے یہ امید رکھنا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ کڑا وقت کون سا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، جب بلال کو، خباب کو، عمار کو، صفیہ کو سرعام مارا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصول ہے، یہ تب کی باتیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، انسان خود بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوڑے مارو، لاٹھیاں مارو، کچھ بھی کرو وہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو ستاؤ وہ جھک جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے پیروکاروں کو ستاؤ وہ جھک جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے ماننے والوں کو ستاؤ وہ جھک جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے دل کے اوپر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا جب میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے بلال کو مارا جا رہا ہوگا، جب میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے خباب کو مارا جا رہا ہوگا، جب اللہ کے نبی کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ آج سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ کے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ کے درمیان سے چیر دیا گیا ہے، بتاؤ میرے نبی کی کیا بیتی ہوگی، میرے نبی نے کیسا محسوس کیا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی ہوگی آج خباب کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا ہے اور اس کی کمر میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے، میرے نبی پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مضبوطی کی دعا کی، یا اللہ تو ہمیں ایمان دے، تقویٰ دے، خشیت الہی دے، توفیق دے، ہم تیرے دین کو دنیا پر غالب کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے نہ جھکے، فقط اس وجہ سے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سے باہر کی چیز ہمیں قبول نہیں ہے، خواہ وہ تم ہمیں عقیدے میں دو یا عمل میں دو، ہمیں اسلام سے باہر کی چیز قبول نہیں ہے۔ ہمارا ایک نظریہ، اس نظریے کی بنیاد کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اسلام سمجھوتا کرتا ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات پہ اسلام نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور نہ اسلام سمجھوتا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اور دوسرے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ لوگوں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ان کا بھی ایک عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ سورۃ الممتحنہ 28 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ جی کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے، اکیلا ابراہیم اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم سنو، میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جس کی تم پوجا کرتے ہو، میں بری ہوں تم سے۔ کفرنا بکم، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائیاں شروع ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور
اور میں اپنے دل میں تمہارے خلاف دشمنی رکھوں گا اور بغض رکھوں گا، ابداً ہمیشہ کے لیے رکھوں گا۔ اکیلے ابراہیم جناب اپنی قوم کو اگر کہتے ہو میری قوم میں تمہارے خلاف اپنے دل میں دشمنی رکھوں گا اور بغض رکھوں گا اور ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے جاتے۔ یہ کرائٹیریا ہے مسلمان ہونے کا، یہ اصول ہے مسلمان ہونے کے لیے، شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لے کے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو گے تو سنو میں تم سے بری ہوں۔ اپنے باپ کو کہتے ہیں او میرے بچے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے کوئی بات نہیں، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں اللہ سے تیرے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں قیامت کا دن بخشوا دوں گا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں استغفار کر سکتا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا۔ ابراہیم آپ کو اجازت نہیں اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کرنے کی۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھا، ولا نصرانیا، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھا، ولکن کان حنیفا، ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یک طرفہ، سب سے کٹا ہوا۔ ہمیں نظریہ ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے، اور لوگوں سب سے کٹ جاؤ، ایک اللہ کے ہو جاؤ اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ حنیفا مسلما، ابراہیم حنیف مسلم تھا، خالی مسلمان نہیں تھا، نام کا مسلمان نہیں تھا، زبان سے صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، دل کا مسلمان تھا، ایمان کا مسلمان تھا، حنیف مسلم تھا۔ حنیف مسلم کا مطلب کیا ہے جو میں آپ کو کئی جملوں سے سمجھاتا آ رہا ہوں؟ اللہ کا اقرار، باقیوں کا انکار، اور اللہ یہاں پہ بھی یہی کہتا ہے وہ یہودیوں تم نے اللہ کا اقرار تو کیا لیکن باقیوں کا انکار نہیں کیا، عیسائیوں تم نے اللہ کا اقرار تو کیا باقیوں کا انکار نہیں کیا، لیکن ابراہیم نے اللہ کا اقرار بھی کیا اور باقیوں کا انکار بھی کیا۔ اور یہ نظریہ رکھنے والی قوم یاد رکھیے اس قوم کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا، کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ نہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آسائش تھی، آرام تھی، سہولت تھی، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میرے ساتھ چلو گے ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ قوم نے پکڑا، آگ کے اندر پھینک دیا۔ پھر تمہارے اوپر تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ کہا کہ لوگوں نہیں لا الہ الا اللہ، نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ معبود ہو سکتا ہے، نہ عقیدے میں نہ عقل میں، ہم کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 19 قاتلانہ حملے ہوئے اسی جرم کی پتاشیت ہے۔ تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں سونت کے کھڑا ہے۔ تم کیوں تلواریں سونت کے کھڑے ہو؟ کہا اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو ماننے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ اور تو میں نے اللہ کی مدد کی، میرے اللہ نے بچایا۔ ایک حملہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب اللہ کے رسول کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ اور تم نے کھانے میں زہر کیوں دیا؟ یہ بتوں کی نفی کرتا ہے اور اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ ہو نہیں سکتا ہے جب آپ بتوں کی نفی کریں، اللہ کا اقرار کریں اور دنیا آپ کو آرام سے جینے دے، ہو نہیں سکتا۔ جناب زکریا علیہ السلام کے متعلق پڑھ کے دیکھیں، ان کے سر پہ آڑا رکھا گیا، یہاں پہ آڑا رکھ کے ان کو چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، فقط اس وجہ سے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں کیوں دی؟ کیونکہ وہ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں میخیں کیوں گاڑی؟ آسیہ پر اتنے ستم کیوں کیے؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ
کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کی شہادت کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا شہید ہوا پڑا, جسم کا مسئلہ کیا گیا, جگر نکال کر چبایا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آگے تھے. جناب مصعب بن عمیر کی حالت یہ ہے, سر پہ چادر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا ہے, ایک چادر بھی پوری دستیاب نہیں ہے. کیوں؟ اے یقول ربی اللہ, وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اور یہ نظریہ پاکستان ہے, اور یہی نظریہ اسلام ہے. ہم کسی کے لیے جینے کے لیے آئے ہیں, اور دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی. جب دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی تو ہم دنیا سے لڑیں گے, اللہ کے نظام کو چڑھائیں گے, دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں اللہ کا نظام کھڑا کریں گے, دنیا کی شریعتوں کے مقابلے میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کو کھڑا کریں گے, دنیا کے دیے ہوئے سامان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا سامان کھڑا کریں گے, اور دنیا ہمیں برداشت کرے گی. یہ ہو نہیں سکتا. آج مسلمانوں کا ہر ملک لہو لہان ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جناب ابراہیم کے اسوے کی پیروی کی, انہوں نے رسول اللہ کے اسوے کی پیروی کی. اور یہ جو سورۃ الکافرون ہے, 30ویں پارے کی سورت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی سنتوں کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے, اور مغرب کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے. روزانہ دن میں 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ نظریہ زندہ رہے, دل و دماغ کے. اب ہمارا ملک ہمارے حوالے ہوا ہے. ہمارے اسلاف نے قربانیاں اس وجہ سے دی تھی, اللہ کا نام آزادی سے لے سکے, بالکل آزادی سے لے سکے, کوئی تنگی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن حالت کیا ہو رہی ہے ہمارے ملک کی؟ نظریہ کس کو یاد ہے؟ نظریے کی پرواہ کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ پر کون کٹ مرنے کو تیار ہے؟ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنے کو کون سا نوجوان تیار ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے تن من دھن لٹانے کو کون تیار ہے؟ نہ ہماری حکومتیں اس پہ کھڑا ہوتی ہیں, نہ ہماری عوام اس پہ کھڑی ہوتی ہے, نہ ہمارے لوگ اس پہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. دل دکھتا ہے. ابھی آپ باہر جائیں, چند نوجوانوں کو کھڑا کریں, ان سے پوچھیں ابھی 23 مارچ کو کیا ہوا تھا, اور 23 مارچ کو کیا ہوا تھا یہ تو دور کی بات ہے. چند دن پہلے ایک نوجوان سے پوچھا گیا ابھی بتاؤ اقبال کون ہے؟ کہتا میرا پڑوسی ہے اقبال. کہا نہیں وہ نہیں, علامہ اقبال کون ہے؟ تو وہ کون ہے؟ میں نے سنا ہے بس اس کے بارے میں. یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے نوجوانوں. تو نظریہ کہاں سے آئے گا ہمارے یہاں؟ پھر ہمارا میڈیا جس چیز کو نظریہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نظریہ نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتا ہمارا ملک آزاد ہے, بس ملی نغمے پڑھ لو, ایک دن ترانے پڑھ لو, ایک دن ذرا پروگرام کر لو, ٹاک شوز کر لو, بس ٹھیک ہے, تمہارا نظریہ پورا ہو گیا. ہم اپنے نظریے کو نہیں سمجھے, ملک بنانے کی وجہ نہیں سمجھے, لیکن کافر اچھی طرح سے اس ملک کو بنانے کی وجہ سمجھ چکے ہو. ہم سے زیادہ ہمارا نظریہ کافروں کو پتہ ہے, ہم سے زیادہ ہمارا نظریہ کافروں کو حفظ ہے. اور ایسے نہیں, پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے, بالخصوص پاکستانیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ 7 سمندر پار سے اٹھتا ہے امریکہ, اس کو یہاں پہ آپ پاکستان نظر آتا ہے. برطانیہ اس کو پاکستان نظر آتا ہے, اسرائیل کو پاکستان نظر آتا ہے, دنیا کے جتنے بڑے کافر ممالک ہیں سب کو پاکستان نظر آتا ہے. کیوں؟ اور یہ وہ ملک ہے جو فقط لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا, اور یہ اسلام کا قلعہ ہے. ان کو پتہ ہے اگر اسلام کی حفاظت ہوئی تو یہی سے ہوگی. یہاں سے وہ جانثار نکلیں گے, یہاں سے وہ سپہ سالار نکلیں گے, یہاں سے وہ لشکر نکلیں گے, یہاں سے وہ فوج نکلے گی جو ہمیں تہز تہز کر کے رکھے گی, ہمارے نظریات کو ختم کرے گی, ہمارے کلچر کو ختم کرے گی, ہماری ثقافت کو ختم کر دے گی, ہماری تہذیب کو ختم کر دے گی, اور ہم پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے میدان میں پتھر پڑے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لہو لہان ہو گئے. تو اس وقت صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, ایک فرشتہ آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے, لہو لہان کیا ہے,
میں ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں، ان کو ختم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اگر آج یہ ایمان نہیں لے کے آئے ان کی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور وہ قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے جس کے صحابہ افراد سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تھے۔ آج تک 50 صحابہ ہندوستان میں آئے، ہمارے اس پاکستان ہندوستان کے اندر آئے، ان 50 میں سے زیادہ تر قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، ثقفی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کا سب سے پہلا فاتح، ہندوستان میں سب سے پہلا یلغار کرنے والا، سب سے پہلے غزوہ ہند کرنے والا محمد بن قاسم کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ محمد بن قاسم ثقفی تھا، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بڑوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوئی اور وہ ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں اسلام قبیلہ بنو ثقیف کی وجہ سے پھیلا، جن کے لیے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر اسی بنو ثقیف سے اسلام آگے چلتا گیا، ہندوستان کے اندر بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا۔ اور انشاءاللہ عزیز آج بھی وہی لوگ اسی نظریے کی حفاظت کریں گے جو قبیلہ بنو ثقیف سے ہوں گے، پاکستان کی حفاظت کریں گے، نہ صرف پاکستان کی حفاظت کریں گے بلکہ پورے ہندوستان کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو غزوہ ہند کرنے والے ہوں گے، اور آج اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کون کر رہے ہیں شاید آپ کو نہ پتا ہو، لیکن کافر اچھی طرح سے جانتا ہے، ہندو اچھی طرح سے جانتا ہے، نریندر مودی اچھی طرح سے جانتا ہے غزوہ ہند کا لشکر کون سا ہے، غزوہ ہند کی فوج کون سی ہے۔ اور پی ایس ایل میں بیزی رہنے والوں اور نوجوانوں، تمہیں کیا پتا جب تم کرکٹ کی گیند اور بلے کو دیکھ رہے تھے تب 25 گھنٹوں کا مارکا لڑا گیا کشمیر کے اندر۔ تم یہاں پی ایس ایل کا میچ کر رہے تھے اور ایک کے ایس ایل بھی چل رہا تھا، کشمیر سپر لیگ بھی چل رہی تھی، 25 گھنٹے کا مارکا ہوا، انڈین میڈیا پیٹ کے مر گیا۔ وہ کہاں سے ہے یہ 32 گھنٹے ہو گئے پر لڑتے ہوئے، 3 یا 4 نوجوان ہیں اور ہم سے قابو نہیں آ رہے۔ ہاں تمہارا فائنل ہونا باقی ہے اور ہمارا فائنل ہونا بھی باقی ہے۔ یہ 3 دن کے اندر کپواڑہ، کلیمورا اور ایک اور ضلع کے اندر 3 دن کے اندر 3 حملے ہوئے، جن میں سے ایک مارکا 32 گھنٹے چلا ہے۔ اور یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ وہ غزوہ ہند کا لشکر ہے جو نصریہ اسلام کے اوپر کھڑا ہے۔ تمہیں فکر ہے رنز اور سکور کی، ہمیں فکر ہے اسلام کا سکور کتنا ہوا، اسلام کتنا آگے بڑھا، اسلام کتنا اونچا ہوا۔ پھر اس کے بعد غزوہ ہند کرنے والا لشکر یہاں سے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد شام میں جائے گا اور جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر دجال کے بعد کون سی قوم قتل ہوگی؟ قوم یہود قتل ہو جائے گی اور دنیا سے کفر مٹ جائے گا۔ اور کہ اللہ ہمیں موقع دے، اگر ہمیں نہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو موقع دے۔ ان کو اس بات کی فکر لگ چکی ہوئی ہے، ان کو اس بات کا ڈر لاحق ہے کہ یہ قوم آئے گی، ہندوستان سے آئے گی، ہندوستان سے آ کے ہمیں ختم کرے گی۔ کیوں؟ یہ ملک نظریہ پاکستان کی بنیاد پر بنا، اللہ کے فضل و کرم سے نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور ہمارا نظریہ ہم جانے یا نہ جانے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، ہماری نسلوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں پلایا جائے یا نہ پلایا جائے، ہمیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے۔ کیمبرج میں پڑھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، آکسفورڈ میں پڑھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، دلی کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، برطانیہ میں بیٹھنے والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ، اس سے آگے چلے جاؤ اسرائیل والوں کو پتہ ہے ہمارا نظریہ،
افغانستان کو سہارا کس نے دیا؟ پاکستان نے۔ عراق کی جنگ کے متعلق اب یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے لڑی ہے۔ ان قریب انشاءاللہ تمہیں یہ ملے گا کہ انہوں نے شامیوں کے بچوں میں نوالے ڈالے، ان کے منہوں میں ان کو پانی پلایا، پھر ان کو دوبارہ کھڑا کیا تو پاکستان نے کھڑا کیا۔ آج سعودی عرب پہ کڑا وقت آتا ہے، کس کو بلاتے ہیں؟ پاکستانی فوج کو۔ فلسطین پہ کڑا وقت آتا ہے، کس کو بلاتے ہیں؟ پاکستانی فوج کو۔ برما میں کڑا وقت آتا ہے، کس کو بلاتے ہیں؟ پاکستان کو بلاتے ہیں۔ عراق پہ کڑا وقت آیا، وہاں کے لوگوں نے کس کو بلایا؟ پاکستان کو بلایا۔ ابو غریب جیل کے قیدیوں نے کس کو بلایا؟ پاکستان کو بلایا۔ تہاڑ جیل کے قیدی کس کو بلاتے ہیں؟ پاکستان کو بلاتے ہیں۔ یہاں جو بہنوں کے خط آتے ہیں وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، نہ کہ سعودی عرب میں یا کسی اور ملک کے اندر بھیجتے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی ملک نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ اگر کسی ملک کی ہڈیوں کے اندر، بنیادوں کے اندر خون ڈالا گیا ہے، لا الہ الا اللہ والا، تو وہ فقط پاکستان ہے، اور پاکستانی وہ ملک ہے انشاءاللہ جو عالم اسلام کی حفاظت کرے گا۔ عراق بیچارہ تباہ ہو گیا، ایران ویسے ہی انگریزوں کا پٹھو بنا ہوا ہے، شام کی حالت آپ کے سامنے، یمن اور سعودی آپس میں، یہ جو ہمارے عرب ممالک ہے باقی، ان بیچاروں کو اپنی بلڈنگیں بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں جہاد کیا جا رہا ہے تو فقط پاکستانی قوم کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پوری دنیا کو اس کی تکلیف ہے۔ اور نوجوانوں، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب پوری دنیا انشاءاللہ تمہارے سامنے جھکے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ثابت ہونے والی ہے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، اور مشرق پاکستان ہے۔ غزوہ ہند ہونے سے پہلے، ہندوستان کو فتح کرنے سے پہلے، نہ اس ملک کا پہلے کوئی کچھ بگاڑ سکا تھا، نہ بگاڑ سکے۔ تم نے عراق کو بگاڑ دیا، ایران، عراق، شام، یمن، سعودیہ، سب کو تم نے بگاڑا سوائے پاکستان کے۔ یہاں تم نے کتنی کوششیں کی، اور یہاں ایک ایک ہفتے کے اندر 4 دھماکے ہوتے تھے، 5 بم دھماکے ہوتے تھے۔ خوارج تم نے ہم پر لا کھڑے کر دیے، تم نے دنیا جہان کی تمام تر پابندیاں ہمارے اوپر لگا دی، ہمارے نیک لوگوں کو تم نے نظر بند کر دیا، قید کر دیا۔ افواج پاکستان کے خلاف تم نے یہیں سے لوگ کھڑے کیے اور ان کو پوٹ پالشیا قرار دے دیا، اور آج وہ وقت آیا ہے کہ امریکی وزیر یہاں پر آتے ہیں ڈو مور کہنے کے لیے، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ نو مور، تم کرو کرنا۔ اور کہتے ہیں تاریخ کے اندر نہ امریکہ اتنا کبھی پریشان ہوا ہے، اور نہ امریکہ کبھی اتنا ذلیل ہوا جتنا آج ہوا۔ اور کیا کس نے؟ اور کیا کس نے؟ فقط پاکستانیوں نے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ نظریہ ہے، میں آج دعائیں دینا چاہتا ہوں اپنے ان اسلاف کو جنہوں نے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون پیش کیا، قربانیاں پیش کی، اور ان 10 لاکھ شہداء کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، جن 10 لاکھ شہداء نے ہجرت کرتے ہوئے اپنی جانیں فقط پاکستان کے لیے قربان کی تھی، اور آج پاکستان اسلام کا قلعہ بن چکا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان سے لشکر نکلے۔ بس میری آخری گزارش اپنے نوجوانوں سے ہے، اور میرے نوجوانوں، تم کن چکروں میں پڑ چکے ہو؟ انگریز تمہیں انہی چکروں میں الجھا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تم پی ایس ایل کی رونقیں بڑھاؤ، تم قذافی اسٹیڈیموں کی رونق بڑھاؤ، تم کرکٹ کے میچوں میں پڑ جاؤ، تم دنیا کے لہو و لعب میں پڑ جاؤ، کھیل تماشے میں پڑ جاؤ، تاکہ ہم بچے رہیں۔ اور یہ تمہارا میدان نہیں ہے، یہ تمہارا میدان نہیں ہے، نہ یا تمہارا ٹیلنٹ دکھے گا، نہ تمہاری صلاحیتیں دکھیں گی، نہ تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے بنایا ہے۔ تمہارا میدان کہیں اور ہے، تمہارا اسٹیڈیم کوئی اور ہے، تمہارا اسٹیڈیم میدان جنگ ہے جو اسلام کی حفاظت کرے گا۔ تمہارے مضبوط بازو گیند کو اسٹیڈیم سے باہر نکالنے کے لیے نہیں، ہندو کو جہنم حاصل
جذباتی یا سیاسی تقریر نہیں ہے، حالات ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 23 مارچ ایسے نہیں گزر جانا چاہیے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریہ ہمیشہ کھڑا کرتا ہے، لا کے دباتا ہے۔ اور ہاں مسلمان بن جاؤ، جیسے تمہارا نبی تھا ویسے بن جاؤ، کفار جیسے ہیئر سٹائل چھوڑ دو، کافروں جیسی شکلیں بنانا چھوڑ دو، کافروں جیسا لباس پہننا چھوڑ دو، گھر بار ویسا چھوڑ دو، ویسا کر لو جیسے مدینے والے نبی کا تھا۔ اور ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو تھوک دو، ان کی ثقافت اور ان کے کلچر، ان کی فیشن کو طلاق دے دو۔ وہ فیشن ہے جو میرا نبی ہمیں دے کر گیا۔ اگر میرے نبی نے شلوار اونچی رکھی تو ہمارا فیشن، اگر میرے نبی نے چہرے پر داڑھی رکھی تو ہمارا فیشن، اگر ہمارے نبی کے درمیان سے مال نکالی تو ہمارا فیشن، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کے اندر وسعت رکھی، کھلا رکھا تو ہمارا فیشن۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہماری تہذیب ہے، نہ کلچر ہے، نہ ثقافت ہے، نہ فیشن ہے، کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے جو ہمیں مدینے والے نبی سے ملا، اور ہم مدینے والے نبی سے لیں گے اور کسی سے کچھ نہیں لیں گے۔ اور جس دن نوجوانوں ہم مدینے والے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، جا کے ہم اپنے نبی کے ہو گئے، ہم نے اپنے نبی سے وفاداری کر لی، ہم نے صحابہ سے وفاداری کر لی، اللہ وہ وقت لے کے آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔